کچھ معلومات دیں، کیونکہ انہوں نے جانا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلے بات کر لیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں شوگر کی جو قیمت ہے چینی کی وہ بڑی تھی چند ماہ پہلے، اور اس کے لیے حکومت نے کچھ اقدامات اٹھائے تھے. پہلا اقدام یہ تھا کہ ایک قانون سازی کی گئی تھی کہ شوگر ملز جو لیٹ چلتی ہیں اور پھر اسے کسان کو بھی فرق پڑتا ہے، گندم کی بجائی میں بھی دیر ہوتی ہے اور اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، اس کے لیے قانون کو اپڈیٹ کیا گیا تھا. اور جہاں پہ 50,000 روپے جرمانہ تھا وہاں 50 لاکھ روپے یومیہ جرمانہ رکھا گیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس مرتبہ بڑے عرصوں کے بعد، شاید دہائی کے بعد، ہمارا ایک ارلی کرشنگ سیزن شروع ہوا، اور 10 نومبر اور 15 نومبر کو تقریباً پنجاب کی تمام ملز جو تھیں وہ ان کی کرشنگ شروع ہو گئی. دوسرا ہم نے یہ کیا کہ تقریباً 1.25 لاکھ ٹنز کے قریب حکومت نے چینی جو ہے وہ امپورٹ کی، اور یہ چینی جو تھی یہ سستے نرخوں کے اوپر، کنٹرول ریٹ کے اوپر، پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت نے جو کہ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق اس کو انہوں نے مارکیٹس میں اور اضلاع میں تقریباً 5,000 ریٹیل آؤٹلیٹس پہ صرف پنجاب میں اس کو سیل کیا گیا 83 روپے، 81 سے 83-84 روپے قیمت کی کے اوپر. اسی طرح یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے یہ امپورٹڈ چینی اس وقت تقریباً 4,000 یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے اوپر 68 روپے قیمت، 68 روپے کے جی کے اوپر یہ چینی جو ہے وہ موجود ہے. ان سارے اقدامات کے بعد جو ایک اچھا ہمیں چیز دیکھنے میں بھی آئی کہ پچھلے 10 دن کے اندر چینی کی جو ایکس مل اور ویئر ہاؤس ریٹ ہے، یعنی کہ جو مل کا ریٹ ہوتا ہے جس کے بعد ویئر ہاؤس میں جاتا ہے اور آگے ریٹیل میں پھر فائنلی جاتا ہے، پچھلے 10 دن کے اندر اس میں 10 سے 12 روپے کلو کی کمی آئی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا چند دن کا لیگ ہوتا ہے ریٹیل کے اوپر، 5-6 روپے کلو ریٹیل کے اوپر بھی فرق آ گیا، اور اگلے 3-4 دنوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مزید بھی فرق آ جائے گا. یہ جو 10 سے 12 روپے کلو 10 دنوں کے اندر فرق آیا ہے قیمت میں، شوگر کی کمی آئی ہے ایکس مل ریٹ کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزید کمی بھی آئے گی، کیونکہ امپورٹڈ چینی بھی اس وقت سستے نرخوں پہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا جو ارلی کرشنگ سیزن شروع ہوا ہے تو ملز بھی تقریباً فل کیپیسٹی کے قریب، اب ساؤتھ پنجاب کی ملز جو ہیں وہ فل کیپیسٹی کے قریب وہ آتی جا رہی ہیں. اس سے کسان کو بھی کے لیے بھی بہتری آئی ہے کہ کسان کا گنا وقتی طور پہ بر وقت بلکہ اس کی سیل شروع ہو گئی ہے، گندم کی بجائی وقت پہ شروع ہو جائے گی. اور اس وقت جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں وہ انشور کر رہی ہیں کہ پوری قیمت بھی فارمر کو جو ہے وہ گنے کی ملے. اسی طرح یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس کو ریفارم کی ضرورت ہے. ایک شوگر ریفارم کمیٹی بھی اس وقت وجود میں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس سارے عمل کو کہ ہمیشہ مستقبل کے لیے بھی لانگ ٹرم جو ہے کہ ملک میں چینی کی جو قیمت ہے وہ بھی بہتر رہے، اور جو ایک ہیلدی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ رہے. جو شک و شبہات واجد ضیاء صاحب کی رپورٹ میں اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ میں شوگر ملز کے اوپر اٹھائے گئے ہیں، ہم ان کو اب ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. اور میں اس سلسلے کے اندر شوگر مل ایسوسی ایشن سے بھی رابطے میں ہوں، اس سیکٹر کو جو ریفارم کرنا ہے، اور ہم کسان سے بھی رابطے میں ہیں کہ ان کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر سے بہتر قیمت بھی ملنی چاہیے اور ان کی پیداوار بھی بڑھنی چاہیے. یہ خلاصہ ہے ہمارا شوگر سیکٹر کا. فی الحال جو خبر یہی ہے کہ ایکس مل ریٹ اور ہول سیل ریٹ میں 10 دنوں کے اندر 10 سے 12 روپے کلو کی کمی آئی ہے پورے ملک میں، اور یہ اب ریٹیل سٹیج پہ بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے، اور مزید انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں مزید کمی کی بھی جو ایکسپرٹس ہیں، مارکیٹ کے جو ڈیلرز ہیں، وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ مزید کمی بھی نیچے جائے گی. اسی طرح ہم اگلے چند ہفتوں کے اندر جو امپورٹڈ شوگر ہے اس کی بھی سپلائی ہم پنجاب اور KPK کے اضلاع میں جاری رکھیں گے. اور ہم نے انتظام کر لیا ہے اگلے 1-2 ماہ کے لیے کہ یہ جو امپورٹڈ شوگر ہے یہ یوٹیلیٹی سٹورز کے بھی تمام سٹورز کے اوپر ان کا کہ مکمل جو ہے وہ سٹاکس رکھے جائیں گے، اور اس کو جو 68 روپے کے جی کے اوپر ہم تقسیم کر رہے ہیں یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ تعالی جاری سازی رہے گا. بہت شکریہ. جی شکریہ. جی بہت شکریہ. حماد افضل صاحب آپ کو شوگر کے بارے میں بتا رہے تھے،
اور کچھ ہی دیر بعد آپ کو خسرو بختیار صاحب بھی آپ کو آٹے کے بارے میں بریفنگ دیں گے۔ تو آج کی جو کیبنٹ میٹنگ تھی بنیادی طور پہ اس میں جو سب سے پہلے چیز کو ڈسکس کیا گیا وہ تھا کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ریپ کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور معصوم بچیوں سے لے کر خواتین سب اس میں ایک بڑے ہی ایک لہر سی ہے جو کہ شاید پہلے بھی ہوتی ہو، لیکن اب ذرا زیادہ اس کے واقعات ہمیں نظر آنے لگے ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے خاص طور پہ جو سندھ میں جو واقعہ ہوا تھا اس کا انہوں نے بڑی سختی سے نوٹس کیا، اور ان کو بڑی تکلیف ہوئی اس واقعے پہ، کیونکہ جس طرح اس بچی کے ساتھ اور اس بچی کی ماں کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کی بنیاد پر انہوں نے دن رات لا منسٹری کو کہا تھا کہ اس سلسلے میں ایک آرڈیننس لایا جائے جس میں بنیادی طور پہ پنشمنٹس کا، سزاؤں کا تعین کیا جائے، جو قانونی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ریپ کے جو ملزمان ہوتے ہیں وہ اکثر ان کو ریلیف مل جاتی ہے کورٹ سے۔ تو اس آرڈیننس میں جو ڈیفینیشن ہے، تشریح ہے مختلف چیزوں کی، اس میں ریپ، گینگ ریپ کیا، اس کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے، سزائیں کیا ہو سکتی ہیں، یہ سارا ایک مفصل ایک قانون سا بنایا ہے جس کی کہ اصولی اپروول دی کیبنٹ میں اور انسٹرکشن دی لا منسٹر صاحب اور کچھ اور جو ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں یا منسٹریز ہیں کہ وہ مل کر اس قانون کو جلد از جلد فائنلٹی تک پہنچائیں، اور اس میں کوئی ایسا نہ چھوڑا جائے، کوئی ایسا سکم نہ چھوڑا جائے جس سے کہ ملزمان کو جو ہے تو ریلیف ملے۔ اور چونکہ یہ اس میں سزائیں کافی سخت ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک قانون اتنا اسپیسیفک ہونا چاہیے، اتنا کلیئر ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا اہم قانون ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے آنے سے کافی فرق پڑے گا، اور ایک بہت ایک ہی اچھا ایک ڈیٹرنٹ ہوگا، جس کی وجہ سے جو لوگ اس جرم کے مرتکب ہوتے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں گی۔ دوسری اہم بات جو ہوئی وہ ہوئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اس میں خاص طور پہ اگر ایم این ایز یا سینیٹرز ان کو شامل کیا جائے جو کہ پرو بونو بیسس پہ ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں جو مصطفیٰ امپیکس کیس کے روشنی میں آرٹیکل 186 کے تحت جس پہ کہ فیصلہ آیا تھا، اس میں ایک اس بات پر، اور دوسرا جو پوسٹ جو ایکسپو فیکٹو جو کیسز ہوتے ہیں، یعنی تعیناتی کے بعد جو اس کی جو اپروول لی جاتی ہے، اس کا بھی یہی مصطفیٰ امپیکس کیس سے ڈائریکٹ تعلق تھا، اسی پہ ہی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اور دوسرا تھا بورڈ آف ڈائریکٹرز کا۔ تو اس سلسلے میں پرائم منسٹر نے اور کیبنٹ نے لا منسٹر کو اجازت دی کہ وہ اس کیس کو ایک ریفرنس کے طور پہ سپریم کورٹ میں داخل کریں اور رہنمائی حاصل کریں ان دو ایشوز پہ۔ اس کے علاوہ جو اہم چیز تھی وہ تھے اکنامک آئی ٹی اکنامک پارکس۔ یہ اسلام آباد میں بھی، لاہور میں اور پشاور میں ان کا اپروول ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہمارے ایم کیو ایم کے الائے ہیں آئی ٹی کے منسٹر امین الحق صاحب نے ان کی درخواست پر، اور اسد عمر صاحب کی بھی اس میں سپورٹ شامل تھی، اس میں یہ طے ہوا کہ یہ کراچی اور کوئٹہ میں بھی کھولے جائیں، کیونکہ جو آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہم نے یہ دیکھا کہ لاسٹ کوارٹر میں جو پہلا کوارٹر تھا اس میں تقریباً 44% اضافہ دیکھا گیا ہے ان کی ایکسپورٹس میں، جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایکسپورٹس کا ایک بہت ہی انڈر یوٹیلائزڈ ایک پوٹینشیل ہے ہمارے ملک میں، جس کو کہ پوری طرح سے ہمیں ایکسپلائٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جی یہ تو کیبنٹ کی جو مین باتیں تھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک تفصیلی بریف بھی دے دیا جائے گا، جس میں کہ جتنے بھی ایشوز، کافی 16 ایجنڈا آئٹمز تھے جس پہ کہ مختلف فیصلے ہوئے۔ میں ضمناً گلگت بلتستان کی الیکشنز کے بارے میں مختصر سی بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح کی کامیابی پاکستان تحریک انصاف کو ملی اس الیکشن میں، اس کے لیے ہم گلگت بلتستان کے عوام کے شکر گزار ہیں، اور ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ جو ان کا فیصلہ تھا وہ صحیح فیصلہ تھا، اور انہوں نے ماضی کی حکومتوں کو دیکھا، اب وہ دیکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بھی دیکھیں گے۔ کل اور پرسوں میں جو شرپسندی پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے وہاں پہ، جس میں کہ املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جس میں کہ گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، یہ اس قسم کا رویہ مکمل طور پہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جتنے بھی جو بھی اس میں شامل تھے اس آرسن میں، تو ان کے خلاف کیسز بھی بنائے بھی ہیں، اور انہیں سزا دی جائے گی، کیونکہ دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو کنٹرول میں رکھیں، لیکن جب خود ہی پارٹی کے لیڈران ایک ایسا ماحول پیدا کریں گے، ایک ٹینشن کا ماحول، اس میں اکسانے کے، لوگوں کو اکسانے کا، تو اس سے جو ہے تو نہ کوئی جمہوریت کی خدمت ہوگی اور نہ وہاں کے لوگوں کی۔ تو جو رویہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، انہوں نے شروع میں بھی دھمکیاں دی تھیں الیکشنز ہونے سے پہلے بھی، اور یہ جو ذکر کر رہے ہیں دھاندلی کا، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب ہار جائیں تو دھاندلی ہوئی ہے، اور جیت جائیں تو الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں۔ یہ ہم نے رویہ دیکھا ہے، مختلف جو پی ڈی ایم کے سربراہان ہیں ان کا ہم نے یہی رویہ دیکھا ہے کہ وہ شکست ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ان میں یہ جمہوری سوچ ہے ہی نہیں۔ الیکشن میں کوئی ہارتا ہے کوئی جیتا ہے، بالکل ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن ہوئے ہیں۔ کسی کو اگر کوئی اعتراض ہے وہ ثبوتوں کے ساتھ الیکشن کمیشن ادھر جو الیکشن کمیشن ہے ان کے پاس جائیں، اور ایک طریقہ کار اختیار کریں، جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے وقت میں کیا تھا، کہ ہر وہ لیگل فورم جو کہ اس مقصد کے لیے بنا ہوا ہے اس سے وہ ہیلپ لیں، اور اگر ان کو ہیلپ ملتی جائے گی، اور جو وہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں اس کے وہ فالو کریں۔ باقی جو ہے تو ابھی میں ریکویسٹ کروں گا خسرو بختیار صاحب سے، جو کہ اکنامک افیئرز کے منسٹر ہیں، کہ آپ کو وہ یہ ایک گندم کے بارے میں ایک مختصر سی ایک وہ بتا دیں، انفارمیشن دے دیں۔ جی تھینک یو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کیبنٹ کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی میٹنگ کی، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے کچھ اطمینان ہو رہا ہے کہ آٹے کی قیمتیں ملک میں پچھلے کئی دنوں سے، ہفتے 10 دن سے بتدریج کم ہوتی جا رہی ہیں، اور تقریباً 200 روپے فی 40 کلو گرام جو 2400 روپے پہ مل رہا تھا، اب وہ 2200 پہ مل رہا ہے۔ میں آپ کے توسط سے، کیونکہ آٹا ایک بنیادی ضرورت ہے اور سب سے اہم اجناس ہے گندم اس ملک کی، اور ہماری ہر گھر کی چولہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے، تو پاکستان کے اندر اس سال 2,76,00,000 میٹرک ٹن گندم کی ضرورت تھی، جبکہ پیداوار اور پچھلے سال کا جو سٹاک تھا وہ 2,58,00,000 کا تھا۔ تو جب یہ، اور اس سے پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدقسمتی سے موسمی حالات کی وجہ سے گندم کی پیداوار اور گندم کی ضرورت
میں جو گیپ تھا، فرق تھا، اس کو حکومت نے، وفاقی اور صوبائی فوڈ ڈپارٹمنٹس نے تقریباً 31 لاکھ ٹن گندم ریلیز کر کے پورا کیا. اور میں یہ بھی آپ کی خدمت نوٹ کرتا چاہوں کہ پچھلے سال وفاقی حکومت کا ادارے پاسکو نے سندھ حکومت کو 5 لاکھ میٹرک ٹن دیا تاکہ کراچی اور سندھ کی عوام کے لیے آٹے کی قیمت ان کی ضرورتیں، جو ان کی قوت خرید ہے، اس کے اوپر رہے. آج بھی جو اطلاعات آئی ہیں، کراچی میں اس وقت بھی آٹے کی قیمت اور آٹے کی قیمت باقی ملک سے زیادہ ہے. اس کے سب سے بڑی وجہ حکومت سندھ نے جو ریلیزز، یہ بھی میں آپ کی خدمت عرض کر دوں کہ پنجاب حکومت نے اپنے ذخائر سے، اور پاسکو نے، پنجاب حکومت نے 7 جولائی سے جو گندم کے حکومتی ذخائر ہوتے ہیں، 7 جولائی سے ان سے ریلیزز مارکیٹ میں دیں، فلور ملز کو دیں تاکہ قیمتیں نیچے آئیں. جبکہ سندھ حکومت نے 19 اکتوبر کو شروع کیا، اور نومبر کے اندر جو ان کو کہا گیا، جو ان سے اتفاق ہوا کہ آپ 10,000 میٹرک ٹن ریلیز کریں گے، تو نومبر کا اب 24 تاریخ ہے، اب تک ان کا یومیہ ایوریج 6,000 ہے. اگر وہ 4,000 اور اضافی کر رہے ہوتے تو آج ملک کے اندر، کیونکہ ایک صوبے کی ریلیز کا دوسرے صوبوں کی ریلیز پہ اور اوور آل گندم کی جو مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہوتی ہے یا فلور ملز کو ہوتی ہے، اس کا اثر پڑتا ہے. علاوہ ازیں کراچی کے اندر تقریباً اس وقت جو انہوں نے ایلوکیٹ کیا وہ تقریباً 1,36,000 میٹرک ٹن تھا اسی ماہ کے اندر، اور صرف 27,000 میٹرک ٹن ابھی تک ٹرانسپورٹ ہو سکا ہے جو فلور ملز تک پہنچا ہے. تو آج بھی وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنی یہی ہدایت کی کہ مہربانی کہ سندھ حکومت کوآرڈینیشن کر کے فی الفور ایک تو اپنی جو 10,000 کی ریلیز کی سیلنگ ہے وہ بڑھائے، اور جو ٹرانسپورٹیشن کے اندر یہ ایک باٹل نیک آیا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے. مجھے آج کی طرح یاد ہے کہ 2020 5 جنوری تھی جب اس ملک کے اندر ایک 4-5 دن کے لیے ایک آٹے کا سارا سپلائی چین ٹوٹی تھی. اس وقت بھی میں یہاں ہی آپ کی خدمت حاضر ہوا تھا، اور ہم نے ایمرجنسی اقدامات اٹھا کے ٹرانسپورٹیشنز کو ٹھیک کر کے اس کو سٹریم لائن کر دیا تھا. اب جو ملک میں 2.22 لاکھ ٹن جو گندم کی کمی ہے اس کو کیسے پورا کیا جا رہا ہے؟ وہ امپورٹ کے ذریعے سے پورا کیا جا رہا ہے. نومبر اس لیے قیمتیں آپ دیکھیں گے کہ قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں. ابھی نومبر کے آخری ہفتے میں 2,95,000 میٹرک ٹن اور جہاز لگنے ہیں. دسمبر میں 4,46,000 میٹرک ٹن، جنوری میں 4,55,000 میٹرک ٹن، اور فروری میں 3,90,000 اور مارچ میں 1,65,000 ٹن. اس کے ساتھ ساتھ 5 سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کے 4 سال گندم کی جو امدادی قیمت تھی وہ 1,300 روپے رہی. اس حکومت نے آ کے اس کو 1,650 پہ لے گئے. یہ تقریباً 28-27% اضافہ کیا تاکہ جو زمیندار ہے، کسان ہے، اس کو بھی ایک جائز منافع ملے، کیونکہ اس کی انپٹ کاسٹ بھی بڑھ گئی ہے. اور بدقسمتی سے یہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب سے ہماری زرعی پیداوار اس کے ساتھ اس رفتار سے نہ بڑھ سکی. 2013 سے 2018 تک ملک کی کل جو کراپ سیکٹر کی گروتھ ہے وہ صرف 0.4% ہے، جبکہ آپ کی آبادی تقریباً 2 کے قریب بڑھتی ہے. گندم کی ضرورت، آبادی جو بڑھتی ہے ہر سال، اس تناسب سے بھی تقریباً
آپ کو 5 لاکھ میٹرک ٹن ہر سال آپ کو اضافی چاہیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی آبادی بڑھ جاتی ہے. تو میں یہ آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے آٹے اور گندم کے اوپر اور باقی اجناس کے اوپر پوری ایک پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے جو وزیر خزانہ حفیظ شیخ ایڈوائزر آن فائنانس لیڈ کرتے ہیں, باقی وزیر اس کے ممبر ہیں, اور پرائم منسٹر خود سارے صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ کوارڈینیشن کر رہے ہیں جس کے اب اثرات آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ سپورٹ پرائس کے ساتھ انشاءاللہ اب جو فصل کاشت کی جا رہی ہے اس کا بھی اچھی پیداوار آئے گی اگر موسمی حالات اچھے رہے. یہ بارشیں بحران رحمت ہیں بیرانی علاقے کی گندم کی فصل کے لیے. شکریہ. شکریہ جی. تھینک یو جی. وفاقی وزراء اسلام آباد میں موجود میڈیا نمائندگان سے بات کر رہے تھے اور ابھی اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینٹر شبلی فراز میڈیا نمائندگان کے سوالات کے جواب دینے کے لیے یہاں آپ کو موجود دکھائی دے رہے ہیں. بات آج کی گئی ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کے حوالے سے. رہائی نہیں عمل میں آئی گئی اور اس حوالے سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے حکم پر ایسا کیا گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ ملک میں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے. آپ نے اسکول تو بند کر دیے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت میں بھی ہاسپٹلس میں جو ہے اس وقت مریضوں کو نہ بیڈ میسر ہے نہ وینٹیلیٹر میسر ہے. ہمارے 2-3 جرنلسٹ جو کہ کووڈ کا شکار ہوئے ان کے لیے ہمارا یہ لیٹسٹ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ کسی ہاسپٹل میں کوئی نہ بیڈ ہے اور نہ وینٹیلیٹر ہے. تو سر وہ این ڈی ایم اے کے پاس جو وینٹیلیٹر آئے تھے اور جو ان کا ہاسپٹل بنایا گیا تھا اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ اور کسی دن چیئرمین این ڈی ایم اے کے ہمراہ بھی یہاں ایک بریفنگ کا اہتمام کر دیں تاکہ ساری صورتحال جو ہے وہ واضح ہو سکے. دیکھیں, پہلی بات جو آپ نے بات کی کہ نواز شریف صاحب کی والدہ ماجدہ ان کا انتقال ہوا, پرائم منسٹر صاحب سے لے کر ہمارے باقی جتنے بھی بشمول میرے کابینہ کے وزراء نے تعزیتی پیغام بھیجے. جہاں تک کہ شہباز شریف کو پیرول پہ رہا کرنے کی بات ہے تو میں کنفرم تو نہیں کر سکتا, لیکن جو خبریں آ رہی تھیں کہ ان کو 5 دن کے لیے پیرول پہ رہا کیا جا رہا ہے, اس کی تصدیق تھوڑی دیر میں ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری حکومت نے تو کب یہ اس معاملے میں جو ہمارا نقطہ نظر ہے بڑا واضح ہے کہ ہم نے نہ نواز شریف کو روکا ہے, نہ اسحاق ڈار کو روکا ہے, نہ حسن کو روکا ہے, نہ حسین کو روکا ہے کہ وہ آئیں اور اپنی اس تدفین میں شرکت کریں. ہماری طرف سے کوئی قدغن نہیں ہوگی. دوسری بات, جہاں تک کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو کووڈ کا پھیلاؤ ہے وہ ظاہر ہے جب ہم بات کر رہے تھے تو اس کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہ سیاسی حکمت عملی ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے اور ہم ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ جو اس کی جو دوسری لہر ہے وہ کافی خطرناک بھی ہے. اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے, اور یہ بات اپوزیشن کو بھی بڑے غور سے سننی چاہیے کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے جس کا ذکر ابھی ہمارے ایک ساتھی نے کیا کہ اسلام آباد میں کچھ ہاسپٹلز میں جگہ نہیں مل رہی, جہاں تک کہ وہ ایک اسپیشل ہاسپٹل بنا تھا, میں اس کی معلومات کروں گا کہ اس کی کیا پروگریس ہے, کہ اس میں آیا مریض آ رہے ہیں. جہاں تک کہ میرا خیال ہے کہ اس میں آ رہے ہیں, اور یہ بھی آپ کی جو تجویز ہے یہ بالکل آج پرائم منسٹر صاحب بھی کچھ ہی دیر بعد اس سلسلے میں ایک میڈیا بریفنگ کر رہے ہیں. تو اس کو ہمیں بڑا سنجیدگی سے لینا ہے, اور جتنی بھی ہماری ایک پہلے لہر میں جو ہم ایک حکمت عملی کے تحت اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے تحت ہم اس سے نکل گئے تھے, لیکن جو یہ لہر ہے وہ اس میں ہمیں بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہونا پڑے گا. یہ ان حالات میں جلسے کرنا, ان حالات میں جلوس کرنا, یہ میرا خیال ہے کہ ایک عوام کے ساتھ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ایک جرم ہوگا جو کہ ہم
افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس کا مرتکب ہونے میں. تو حکومت کے پاس پوری تیاری ہے لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے. اچھے ممالک یورپ امریکہ سب میں ایک سٹیج ایسی آ گئی تھی جو کہ خدا نہ کرے ہمارے ملک میں کہیں آ گئی کہ جس میں کہ اسپتالوں میں جگہ ہی نہیں تھی, لوگ سڑکوں پہ لیٹے ہوئے تھے. ایسے ممالک جن کا کہ ایک بہت ہی زبردست صحت کا نظام ہے اور ان کا ایک انفراسٹرکچر ہے, تو اس میں ہمیں بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے اور کوئی جو ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو کہ معاشی سرگرمی سے تعلق نہیں رکھتی ہے اس سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. شفیع صاحب, جو آرڈیننس آج منظوری دی گئی ہے ریپ کیسز کی روک تھام کے حوالے سے, تو سیدھا پوائنٹس بتا دیں اس میں کیا تجاویز ہیں آرڈیننس میں, سزائیں کیا ہوں گی, کب تک کیس کا فیصلہ ہو جائے گا, تھوڑا سا بتائیے. ساتھ سندھی کسٹریشن کے حوالے سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے, کیا اگر کسٹریشن ہوگی تو اس کے ساتھ دوسری سزائیں بھی اس کو ملیں گی یا صرف ایک ہی ہوگی؟ دیکھیں یہ اہم باتیں ہیں جس میں کہ جہاں تک کہ سزاؤں کا تعلق ہے اس میں جو کہ ابھی آپ نے ذکر کیا اس میں یہ شامل ہے. تو اس آرڈیننس کو ابھی پوری طرح سے اس کی ہم نے اصولی جو کیبنٹ نے اس نے اصولی ایک اپروول دیا, تو میں نہیں چاہوں گا کہ اس وقت ایک ایسی چیز کا میں ذکر کروں جو کہ کل نہ ہو تو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے. لیکن بنیادی طور پہ اس میں ڈیفینیشنز بھی چینج کی گئی ہیں, انسرٹ کی گئی ہیں. یعنی اس میں جو پرانے قوانین تھے اس میں ریپ کی حد تک تعلق تھا, ریپ جو ریپسٹ ہے, اس میں اب گینگ ریپ کو بھی شامل کیا گیا ہے. اور اس میں جو ہے جو سزائیں ہیں وہ بھی مختلف تجویز کی گئی ہیں جس میں کہ سزائے موت تک بھی ہے. تو چونکہ یہ ابھی فائنلائز نہیں ہوا ہے, اس کو ابھی اس کی نوک پلک جو ہے تو وہ لا منسٹر کو دی گئی ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ میکسیمم ایک ہفتے میں اس کو فائنلائز کر لیں گے. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس کے بارے میں بات کرنے کی. سر, یہ خبر آج چھپی ہوئی ہے کہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر بنائی گئی ہے, ایسی کہ اپروول وزیر اعظم نے دی ہے. سوری NIC جی نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی, اس کی اپروول نہیں آج کی کمیٹی میں تو نہیں ہوئی ہے, آج کی کیبنٹ کمیٹی میں تو نہیں ہوئی ہے. سر, دو تین سوال ہیں سر. ایک تو بھارت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس حد تک پاکستان دشمنی کے اوپر آئے ہیں کہ بمبئی میں اور حیدرآباد دکن میں ایک مٹھائی کی دکان تھی کراچی سویٹس, اس کے بورڈ تک اترا دیا اور اس کے مالک کو پکڑ کے لے گئے. اور آپ کا پی ٹی وی اس وقت ایگریمنٹ کر رہا ہے انڈین براڈ کاسٹر سے جب جو بھارت میں کشمیر کے حوالے سے متنازع شیٹ ہو چکی تھی. اس کے بعد ایک سوال ہے اس پہ, ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ یا اس معاہدے کی فیڈرل گورنمنٹ اور کیبنٹ سے منظوری لی گئی تھی اور کیبنٹ نے آج ان کو کتنے پیسے ٹرانسفر کرنے کی منظوری دی ہے. دوسرا, آج ECC کے منٹس بھی تھے جس میں PIA میں ریٹرینچمنٹ کا پلان تھا, 3,500 ملازمین ان کے وہ ریٹائرمنٹ دینی ہے, ان کو رضا کرانا, تو وہ بھی اپروو ہوا ہے. دیکھیں, پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ انڈیا میں جو کراچی مٹھائی کی دکان تھی جس کا نام کراچی سویٹ ہوگا, اس قسم کی جس طرح کہ انڈیا ابھر کے آ رہا ہے دنیا میں ایک سیکولر ملک کے بجائے ایک فاشسٹ اور ایک انتہا پسند ملک, وہ ملک جس نے کہ نہ صرف کشمیر کے عوام پہ ظلم و بربریت کے نئے ریکارڈ بنائے ہیں, اسی طرح ہندوستان میں جو مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص جو سلوک وہ کر رہے ہیں, ان کے جو قوانین بنے ہیں مسلم مخالف خاص طور پہ, یہ ساری بات اسی کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے دشمن کا پالا ہے جس میں کہ نہ کوئی انسانیت ہے, نہ کوئی اس میں کوئی عالمی اقدار کی پاسداری ہے, اور نہ ہی وہ جو بھارت کا جو ایک انہوں نے ایک فساد سا بنایا ہوا تھا کہ وہ بڑا ایک جمہوری ملک ہے اور ایک بڑا سیکولر ملک ہے, اس کی اس نے دھجیاں بکھیر دی ہیں نریندر مودی نے, کیونکہ وہ جس ایجنڈے پہ عمل پیرا ہے وہ سب آپ ساری دنیا اس سے جان چکی ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ آیا ہم نے معاہدہ کوئی کیا ہے PTV کا, تو ایسا نہیں ہے. یہ وہ پیمنٹ تھی جو کہ پچھلے سال ستمبر میں ہوا تھا, جس میں کہ پریمیئر لیگ کے کوریج کے لیے معاہدہ ہوا تھا,
اور یہ جو پیمنٹ ہے جو کہ میرا خیال ہے کوئی if I am not wrong کوئی 6,47,000 ڈالرز، یہ بنیادی طور پہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سپورٹس چینل ہیں، 10 سپورٹس ہو گیا یا سٹار، یہ سارے جو چینلز ہیں یہ ان کی اونرشپ انڈینز کی ہے، ٹھیک ہے. اب اگر ہم نے سپورٹس دکھانا ہے تو جو اس وقت جو فیصلہ کیا گیا تھا اور جس کا پھر NOC کامرس منسٹری نے دیا کیونکہ انہوں نے یہ پابندی لگائی تھی، وہ یہ تھا کہ جب آپ کوئی کوریج کرتے ہیں تو اس میں پھر اب کوئی بھی چیز ہو جس کے کہ مالکان انڈینز ہوں تو اس کا میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ایک سچویشن ہوتی ہے جس میں کہ آپ کو ان کے ساتھ انڈینز کے ساتھ نہیں، آپ کو اس فرم کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹ تھی جو کہ ہم قانونی طور پہ ہم مجبور تھے کہ ہم یہ پیمنٹ کریں. تیسرا سوال آپ کا PIA کا، دیکھیں اس سلسلے میں کوئی آپ کو جو ابھی تفصیل مل جائے گی اس پوری جو کیبنٹ کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں تو آپ کو رائٹنگ میں مل جائے گا، تو اس کو آپ دیکھ لیں. ایک تو کیونکہ دونوں ذرا جا چکے ہیں، مطلب چینی اور آٹا جو ہے ساتھ میں، جس طرح انہوں نے فرمایا کہ 8 سے 10 روپے پچھلے 10 دنوں میں جو فرق پڑا ہے، ایک تو یہ بتا دیں کہ اس کا جو منیمائز کتنا آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ آپ اس لیول کو اس حد تک لے کے آئیں گے اسے. اور دوسرا آپ نے کووڈ کا پچھلے دفعہ آپ نے بتایا تھا کہ اس کے لیے ہم بہت سختی سے عمل درآمد کرا رہے ہیں اس کے SOPs کے حوالے سے. اور تیسرا مطلب چھوٹا سا یہ ہے کہ جو آپ نے PTV کا ذکر کیا ہے، تو یہ جو پینشنرز جو پچھلے 3-4 سال 5 سال سے جو لوگ مطلب ہے کہ وہ باقاعدہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، تو ان کا بھی کوئی ہے مطلب؟ دیکھیں جی PTV پہ میں پہلے آ جاؤں گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کل نعیم بخاری صاحب کو بورڈ کا ممبر اور چیئرمین بنایا گیا ہے. دیکھیں یہ سارے ادارے جس طرح سے چلائے جا رہے تھے، میں چاہوں گا کہ جب ایک دفعہ ہمارے پاس پوری مکمل معلومات آ جائیں، جس طرح کہ ہمیں ریڈیو پاکستان کی انفارمیشن تقریباً مکمل ہو گئی ہے اور اس پہ میں علیحدہ ایک پریس کانفرنس کروں گا. اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن کی جو صورتحال ہے اس پہ بھی میں ایک علیحدہ پریس کانفرنس کروں گا تاکہ ہم بتا سکیں کہ یہ ان اداروں کو کس بے دردی کے ساتھ چلایا گیا ہے اور کس طرح سے ایک ایسا ادارہ جو کہ ایک اتنی ایک شاندار ماضی رکھتا تھا اس کو بالکل کس طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس قسم کی جب مینجمنٹس آتی ہیں جو کہ نہ تو کوئی وہ ادارے کو ٹھیک چلاتی ہیں تو اس سے بزنس کم ہوتا ہے، اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے اور ایسی بھرتیاں بھی وہ کرتے ہیں جو کہ سیاسی بنیادوں پہ ہوتی ہیں، تو اس کے بعد اس ادارے کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا سوائے اس کے کہ وہ پینشنرز کی پینشن دے، جو کہ الحمدللہ ابھی تک تو ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن والے وہ تو مل رہی ہے. لیکن ابھی ہم نے اس ادارے کو اس طرح سے بنانا ہے کہ جس میں کہ یہ ایک ایسا ادارہ بنے جس میں کہ جو لوگ کام کریں تو ان کا مستقبل بھی سیکیور ہو اور نوکریاں پیدا ہو سکیں، اور وہ بھرتیاں جو کہ سیاسی بنیادوں پہ کی گئی تھیں جس کے کہ کوئی تک نہیں بنتی تھی، ایسے لوگوں کو ایک آلٹرنیٹ دیا جائے کہ یہ ادارہ جو ہے جس طرح کہ چل رہا ہے اس طرح سے مزید چل نہیں سکتا، کیونکہ حکومت کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نوٹ ہم چھاپ نہیں رہے ہیں جس طرح ماضی میں ہوا، تو قرضوں پہ قرضے ہم لے رہے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوگا. جی شبلی فراز جنرل محمد ضیاء الحق شہید کی کابینہ سے منظور شدہ 25% ریجنل کوٹا کی جو پالیسی تھی، موجودہ حکومت اس کو ختم کرنے جا رہی ہے، تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ فوائد کیا ہیں، کیا فائدہ حکومت اس سے حاصل کرنے جا رہی ہے، اور یہ آج پیش ہو گئی ہے کابینہ میں یہ آپ کی سمری کس چیز کی؟ ریجنل کوٹا ختم. دیکھیں ریجنل کوٹا ختم کی بالکل نہیں ختم ہوئی. دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ایک اشتہار آیا ہے
हाउसिंग का प्रोजेक्ट जो कि बड़ी उससे हम उसको परसू कर रहे हैं, अगर वो सिंध के किसी नवाही इलाके में या खैबर पख्तूनख्वा के किसी एक दूर दराज इलाके में होगा, तो जो वहाँ का लोकल अखबार है उसे कोई पढ़ के ही वहाँ के लोग उसको उसके बारे में जान सकेंगे ना। वो बड़े अखबार तो पढ़ेंगे नहीं, ना अंग्रेज़ी के ना उर्दू के। ज़ाहिर है जो इलाकाई अखबारात होते हैं वही असल जो इंफॉर्मेशन जो कि उन जिन लोगों के लिए एक प्रोडक्ट है, अब 3 मरले का 5 मरले का मकान, तो हम चाहेंगे कि इसकी जितनी भी पहुंच हो सके उस एक हुकूमत के एक ऐसे प्रोजेक्ट की वो होनी चाहिए। तो उसमें तो जो इलाकाई अखबार है उनका तो कोटा का कोई किसी ने भी नहीं सजेस्ट किया, ये आपको पता नहीं, कोई नहीं हुई है। मतलब आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, इसीलिए सर आपसे सवाल की। हाँ तो नहीं, ये इस तरह का कोई स्कीम अंडर गौर नहीं है। जरीदे कोट कर रहे हैं कि इसराइल चंद मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है कि इसराइल के 2 रियासती हल को पाकिस्तान एक्सेप्ट कर ले। क्या इस तरह का कोई प्रेशर है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में ही इसराइल को और फ़लस्तीन के मामले को 2 रियासती हल के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाए? देखें, हमारे तो 2 इश्यूज़ हैं। एक हमारा कश्मीर का इशू है जो कि हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। दूसरा जो फ़लस्तीन का इशू है वो ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की और हमारे बानी कायद आज़म की हमारी जो स्टेटेड पोजीशन है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। ठीक है जी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज मीडिया नुमाइंदगान को आज होने वाली वफाकी काबीना इजलास के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने बताया है कि आज क्या अहम फैसले किए गए हैं वफाकी काबीना के इस इजलास के दौरान। एक्सपोज करना है कि जी ये जो इस्लाहात हैं ये तो साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की एक मज़ीद एक कोशिश है। तो इसको अगर अपोज करेंगे तो इसका मतलब है कि वो चाहते ही नहीं है, सिर्फ वो चाहते हैं वो वाला इलेक्शन जिसमें कि वो लोग जीतें। तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने